اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہمارا دوسرا لیکچر لیگل ریزننگ اینڈ آرگیومنٹس کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے کی ڈسکشنز شروع کریں، کیونکہ لاجک کا سبجیکٹ ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا جو پچھلا لیکچر ہے اس میں سے کچھ اہم پوائنٹس ایک بار پھر دوبارہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ لاجک منطق کا علم ریزننگ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ یہ وہ سائنس ہے جو ریزننگ کے ساتھ یعنی عقل کے ساتھ ڈیل کرتی ہے۔ ریزننگ وہ پاور ہے یا وہ مینٹل ایکٹیویٹی ہے جس کے ساتھ انفیر کیا جاتا ہے، یا ریزننگ کا دوسرا نام لاجک میں انفیرنگ کے نام سے جانا یا پہچانا جاتا ہے، یا اسے انفیرنگ کہا جاتا ہے۔ انفیرنس یا انفیرنگ سے مراد کیا ہے؟ انفیر کا مطلب ہے نتائج تک پہنچنا عبارات کے ذریعے سے، کوئی ڈیٹا، کوئی فیکٹس، کوئی حقیقت، کوئی بات، کوئی انفارمیشن جس کے ذریعے سے انسان کچھ خاص نتائج تک پہنچے، اسے انفیر کہا جاتا ہے۔ دو مثالیں جس کے اوپر پہلے ہم لوگ ڈسکس کر چکے تھے ایک دفعہ، اسے ہم دوبارہ ذکر کرتے ہیں اس کے بعد، کیونکہ انہی مثالوں سے پھر آگے بھی ہم لوگ جو ہے مختلف ڈسکشنز جو ہیں انہی کے تھرو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسموک، جس سے آگ پر دلالت لی جاتی ہے، گننے پر 19 اشخاص کا گروہ جو اوریجنلی 20 افراد پر مشتمل تھا، نتیجہ نکالا جاتا ہے اس قضیے سے کہ ایک شخص مسنگ تھا۔ لہٰذا یہ دو قضایا، دو عبارتیں، دو پریمیسز جن سے ہم نتیجے نکالتے ہیں، یا ہم ایک اور مطلب تک پہنچتے ہیں، یا ایک اور نتیجے کو سمجھ پاتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں انفیرنگ۔ آرگیومنٹ کسے کہا جاتا ہے؟ ایک اجتماع، ایک سیریز آف اسٹیٹمنٹس، جس سیریز آف اسٹیٹمنٹس میں سے ایک اسٹیٹمنٹ کنکلیوسو ہو یا کنکلوژن کہلاتی ہو، اس میں سے جو کنکلوژن ہے وہ اسے در حقیقت اس سلسلے کو یا ان عبارات کے مجموعے کو، یہ کنکلیوسو اسٹیٹمنٹ ایک آرگیومنٹ کی شکل دیتی ہے یا آرگیومنٹ کہلاتی ہے، اور جو مابقیہ پریمیسز ہیں یا عبارات ہیں ان کو پریمیسز کا نام دیا جاتا ہے۔ اہم عبارت، عام طور پر آپ کی جو بھی آرگیومنٹ کے اندر جو بھی اسٹیٹمنٹس یا پریمیسز موجود ہوتی ہیں، وہ آرگیومنٹ کو سپورٹ کرتی ہیں یا اسے جسٹیفائی کرتی ہیں۔ یہ وہ ساری بحث تھی جو ہم پچھلی کلاس میں کر چکے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ ایک ڈکلیریٹو سینٹنس ہے۔ ڈکلیریٹو سینٹنس ہے اس سے مراد یہ ہوا، یا یہ مراد لی جائے گی کہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایک بیانی جملہ ہے، ایک بیان کرنے والی عبارت ہے۔ ایسے جملے کو یا ایسا وہ جملہ جو ڈکلیریٹو سینٹنس ہو، اور ساتھ میں اس کے اندر ایک کیپیبلٹی موجود ہو جس کے ساتھ اس میں صدق و کذب کا احتمال پایا جاتا ہو۔ یعنی ہر ڈکلیریٹو سینٹنس جو ہے وہ آپ کا اسٹیٹمنٹ نہیں کہلائے گا، بلکہ صرف اور صرف وہ ڈکلیریٹو سینٹنس اسٹیٹمنٹ کہلائے گی جہاں پر یا جس میں صدق و کذب کا احتمال پایا جاتا ہو۔ جی، اس کے بعد اس ڈسکشن میں
ڈکلیریٹو سینٹنس کو جدا کیا جائے گا تمام تر جملوں سے، عبارتوں سے، جیسے اس میں جو انٹروگیٹری کویسچنس والے جو سینٹنسز ہیں یا عبارات ہیں، آبویسلی ان کے اندر صدق و کذب نہیں پایا جاتا، لہٰذا انہیں ہم ڈکلیریٹو سینٹنس یا نہیں کہیں گے اور نہ ہی اسے اسٹیٹمنٹ کہیں گے۔ اسی طرح سے کوئی بھی ایک ایکسکلیمیٹری یا کوئی کہیں کہ تحکمانہ یا حکم دینے والا جملہ، ہم اس کو بھی امری جملہ جو ہے جسے کہا جاتا ہے، یہ ان کو بھی ہم اسٹیٹمنٹ نہیں کہیں گے، کیونکہ ان کے اندر صدق و کذب نہیں پایا جاتا۔ عموماً ایک جو عبارت ہے اس میں سے جب نتیجہ نکالا جاتا ہے تو وہ مثال جو ہم پہلے دے چکے اسموک والی، اس کو ہم دہراتے ہیں ایک اور انداز میں، جسے ہم ایک ایسے سیٹ اپ میں بیان کریں گے جس طرح سے کہ اس میں سے یہ سمجھ آئے کہ یہ ایک آرگیومنٹ ہے یا اس میں سے ایک نتیجہ نکالا جا رہا ہے۔ there is smoke یہ ایک پریمس ہو گئی۔ therefore there is fire، there is smoke therefore there is fire، وہاں دھواں ہے لہٰذا وہاں آگ ہے۔ اب یہ مکمل طور پر یہ دو عبارتیں ہیں۔ پہلی عبارت there is smoke therefore there is fire، دوسری عبارت۔ ان عبارتوں میں ایک عبارت، پہلی عبارت there is smoke، یہ پہلی عبارت ہوئی جسے ہم پریمس کہیں گے، اور دوسری عبارت therefore there is fire، یہ آپ کی کنکلوژن ہے، یعنی پہلی عبارت میں سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ وہاں پر دھواں ہے لہٰذا وہاں پر آگ ہے۔ therefore there is fire، یہ آپ کی دوسری عبارت جو ہے وہ کنکلوژن ہے۔ کہاں سے پتہ چلتا ہے یہ کنکلوژن ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ ایک کہیں کہ therefore کا اس کے ساتھ موجود ہونا، therefore کا اس کے ساتھ آنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ this is the conclusion which has been drawn from the first statement or first premise, which is there is smoke۔ بہرحال یہ جملہ یا یہ آرگیومنٹ فقط دو عبارتوں پر مبنی ہے۔ پہلی عبارت پریمس کہلائے گی، دوسری عبارت کو کنکلوژن کہا جائے گا جو therefore کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اب ہماری دوسری مثال جو تھی اس کے اوپر ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں۔ there were 20 persons originally، وہاں پر originally یا اصالتاً 20 لوگ تھے، یہ پہلی پریمس۔ there are 19 persons currently، یہ آپ کی سیکنڈ پریمس۔ there are 19 persons currently، وہاں پر 19 افراد ہیں اس وقت۔ therefore someone is missing، بس وہاں پر ایک شخص گم ہے یا مسنگ ہے۔ یہاں پر 3 پریمسز ہو گئے۔ پہلا پریمس there are 20 persons originally، دوسرا پریمس there are 19 persons currently، اور تھرڈ اینڈ کنکلوژن is therefore someone is missing۔ لہٰذا یہ آپ کا ایک آرگیومنٹ آپ کے سامنے ہے جو کہ مبنی ہے 3 پریمسز پر، جن 3 پریمسز میں 2 پریمسز ہیں، اسٹیٹمنٹس ہیں، اور تیسرا نتیجہ ہے یا کنکلوژن ہے۔ انہی عبارتوں میں ایک چیز جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہ تیسری عبارت ہے، در حقیقت وہ آپ کے اس پورے سیریز اور کلیکشن آف اسٹیٹمنٹس کو آرگیومنٹ کی صورت دیتی ہے یا آرگیومنٹ بناتی ہے۔ یعنی اگر یہ نتیجہ یا نتیجتاً والی عبارت جسے ہم کنکلوژن کہتے ہیں therefore someone is missing اور therefore there is fire، یہ 2 اسٹیٹمنٹس اگر آپ کی ان آرگیومنٹس میں موجود نہ ہو تو یہ آرگیومنٹ نہیں کہلائیں گے۔
اس کنکلیوژن کی وجہ سے جو دیر فور کے ساتھ جو لفظ یا عبارت استعمال ہوا ہے، یہ وہ عبارت ہے جو ان دونوں عبارتوں کو یا دونوں آرگیومنٹس کو آرگیومنٹ بناتا ہے، یا آرگیومنٹ کی جگہ پہ ان کو فائز کرتا ہے، یا ایسے آرگیومنٹ کہلوانے جیسا بناتا ہے۔ لہٰذا یہ ہے دیر فور والی اسٹیٹمنٹ حقیقتاً جو کنکلیوژن ہے، اس کنکلیوژن کا موجود ہونا اس سیریز اور کلیکشن آف اسٹیٹمنٹس کو آرگیومنٹ کا نام دیتا ہے۔ جی، یہ نقطہ ایک بار پھر دوبارہ دہرا دیتے ہیں کہ آرگیومنٹ میں پریمیسز کا کام یہ ہوتا ہے۔ آرگیومنٹ میں آئی ہوپ کہ آپ لوگ پوری بحث کو سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آرگیومنٹ ہم نے سمجھ لیا، پڑھ لیا، کلیکشن آف اسٹیٹمنٹس ہے، ان اسٹیٹمنٹس میں ایک کنکلیوژن ہوتا ہے، جو کنکلیوژن یا کنکلوسیو اسٹیٹمنٹ اسے آرگیومنٹ کی صورت دیتی ہے۔ آرگیومنٹ میں پریمیسز کا کام کیا ہے؟ یہ ساری عبارتیں یا یہ کلیکشن آف اسٹیٹمنٹس یا پریمیسز جو ہیں، وہ وجہ کیا ہے ان کے آنے کی، یا یہ ان کا کام کیا ہے، ان کا فنکشن کیا ہے؟ یہ جو پریمیسز ہیں یا عبارات ہیں یا یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں، جو کلیکشن آف اسٹیٹمنٹس آرگیومنٹ میں موجود ہمیں دکھائی دیتی ہیں، جیسے ہماری پہلی مثال میں ایک پریمیس تھی اور دوسری مثال میں دو پریمیسز تھی۔ دونوں پریمیسز یعنی ان ساری جو کلیکشن آف اسٹیٹمنٹس یا پریمیسز ہیں، ان کا فنکشن یہ ہے، ان کا کام یہ ہے، ان سے مراد یہ لی جائے گی کہ ان کا یہ کام ہے کہ یہ کنکلیوژن کو جسٹیفائی کرتی ہیں، یہ نتیجے کو آپ کہیں کہ نتیجے پر دلالت کرتی ہیں یا نتیجے کو جسٹیفائی کرتی ہیں۔ اٹ مینس اسے ریزنیبل بناتی ہیں۔ سننے والا، کہنے والا، سمجھنے والا یہ اس سمجھ تک پہنچنے کے لیے یہ ساری عبارات کا سفر کر کے اس نتیجے کو اپنے ذہن میں جسٹیفائی کرتا ہے، کیونکہ یہ ہے، کیونکہ وہ ہے، کیونکہ اس طرح سے ہے، لہٰذا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اب ہم اپنے منطق کے اس جو آپ کے کہیں کہ بیسک آپ کے جو کانسیپٹس ہیں لاجک کے، یہاں تک جو ہم نے پڑھا، کیونکہ آپ کے سبجیکٹ کا نام ہی ان دو چیزوں یا دو باتوں پر مشتمل ہے، ایک ہے ریزننگ اور دوسری ہے آرگیومنٹس، اور ہمارا سبجیکٹ ہے لیگل ریزننگ اور آرگیومنٹس۔ اب تک ہم نے تھوڑا بہت ریزننگ کو سمجھا کہ ریزننگ کیا ہے، اور پھر ہم نے آرگیومنٹس کو سمجھا کہ آرگیومنٹس کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ اب ہم ان دونوں چیزوں یا دونوں عبارتوں کو یعنی ریزننگ اور آرگیومنٹس، ان دونوں کو لیگل ریزننگ اینڈ آرگیومنٹس کے اوپر منطبق کریں گے یا اس کے اوپر اپلائی کریں گے، تھوڑا سا ایک مثال کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ ایڈوکیٹس ہیں آف دا فیوچر، اور آپ کو اسی کانسیپٹ کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ لیگل ریزننگ سے مراد یہ ہے، لیگل ریزننگ میں آپ کے پاس موجود آپ کی جو ریزننگ ہے، جس ڈیٹا یا انفارمیشن میں سفر کرتی ہے، یا جو عبارات اور جو پریمیسز اور جو کہیں کہ ڈیٹا آپ کو مہیا ہوتا ہے لیگل ریزننگ کے لیے، وہ سارے کے سارے یا جو بہت اہم اور بہت خاص کہیں کہ ڈیٹا ہے، وہ معمولاً ایک ایڈوکیٹ کی پریکٹس یا سول ہوتی ہے یا کرمنل ہوتی ہے۔ سول اور کرمنل دونوں ہی کیسز میں آپ کے پاس ایز این ایڈوکیٹ کہیں پر آپ مدعی کے وکیل ہوتے ہیں اور کہیں پر آپ مدعا علیہ کے وکیل ہوتے ہیں، یعنی کہیں پر آپ پلینٹف کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، پلینٹف کا موقف اور اس کی پلی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے ریلیف مانگ رہے ہوتے ہیں، اور کہیں پر آپ ڈیفینڈنٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے موقف کو بیان کرتے ہوئے، اس کی پلی کو ریز کرتے ہوئے آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ جی در حقیقت جو حق پر ہے وہ مدعا علیہ یا ڈیفینڈنٹ ہے۔ اس سفر میں جو ڈیٹا اور انفارمیشن آپ کے لیے مہیا ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے ٹرائل کے دوران، کیس کے شروع ہونے سے لے کر
کیس کی ابتدا سے لے کر اسے یعنی اس کی ایڈمیشن کروانے سے لے کر اس کو ٹرائل کی صورت میں چلانے سے لے کر آخر تک جب تک اس کو ایک فیصلے تک لے جایا جائے، تب تک آپ کے پاس ایک مکمل ایک کہیں کہ ڈیٹا جمع ہو جاتا ہے۔ کس صورت میں؟ پلیڈنگز کی صورت میں۔ پلیڈنگز سے مراد وہ موقف جو تحریری صورت میں مدعی اور مدعا علیہ اپنے موقف کو کورٹ تک پہنچانے کے لیے تحریری صورت میں جمع کرواتے ہیں، وہ ایک اسے پلیڈنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ پلیڈنگ میں آپ کی پلینٹ آتی ہے مدعی کی، اور مدعا علیہ اس کا جواب داخل کراتا ہے، ریبٹل دیتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے ریٹن اسٹیٹمنٹ۔ یہ آپ کا ڈیٹا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ٹرائل شروع ہوتا ہے تو آپ کے جو بھی پارٹیز ہیں وہ اپنا اپنا ایویڈنس آن دی ریکارڈ لے کر آتی ہیں، اوتھ کے اوپر، یعنی قسم اٹھا کر میجسٹریٹ کے سامنے وہ اپنے اسی موقف کو جو تحریری صورت میں دیتی ہے، اسی موقف کا ایک بیانیہ کورٹ کے سامنے قسم پر دیتی ہے، جسے جب محفوظ کیا جاتا ہے اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن کی جاتی ہے اور اس کے دیے ہوئے ڈاکیومنٹس کو ریکارڈ پر رکھا جاتا ہے، تو یہ سارے کے سارا ایک ڈیٹا جمع ہوتا چلا جاتا ہے، ایک انفارمیشن جمع ہوتی چلی جاتی ہے۔ ان ادر ورڈز جو ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک سیریز آف اسٹیٹمنٹس اور سیریز آف پریمیسز آپ کے پاس جمع ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے مختلف شیپس میں۔ اس میں ڈاکیومنٹری ایویڈنس آ گیا، اس میں آپ کا اورل ایویڈنس آ گیا، اس میں آپ کے پاس اور مزید جو بھی آپ کے جو بھی ایویڈنسز ہیں ہر صورت میں ٹرائل کے اندر جمع ہوتے چلے گئے۔ دونوں ہی پارٹیز کے طرف سے ان کا اپنے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے جو بھی ایویڈنس آن دی ریکارڈ کورٹ کی فائل میں جمع ہوتا چلا جاتا ہے، اسے ہم سارے کو کیا کہیں گے؟ کلیکشن آف دی اسٹیٹمنٹس۔ آپ کا یہ سارے کا سارا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے، آپ جس پارٹی کے بھی وکیل ہیں، چاہے وہ مدعی ہے چاہے وہ مدعا علیہ ہے، آپ اپنے آرگیومنٹ کے ساتھ فائنل آرگیومنٹس جب کورٹ کے سامنے ایڈیوس کریں گے تو آپ اس تمام تر ڈیٹا میں سے اپنے فائدے یا اپنے موقف کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے جو بھی ڈیٹا آپ کو مددگار ہوگا اسے آرگیومنٹ کی صورت میں جج کے سامنے پیش کریں گے یا اس کے سامنے رکھیں گے، یا پریمیسز جو ہیں وہ بناتے چلے جائیں گے کہ جی ان کے بیان میں یہ بات اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے، ان ڈاکیومنٹس میں فلاں چیز یا ان کا دیا ہوا فلاں ایویڈنس فلاں قانون کے تحت درست ہے یا درست نہیں ہے، یا جو بھی آپ کے پاس اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے یا اسے قوی بنانے کے لیے جو بھی ان سارے ڈیٹا میں سے آپ کو چیزیں اسٹرینگتھن کرے گی وہ آپ اپنے آرگیومنٹس میں بولتے چلے جائیں گے، اور فائنلی آپ اس کنکلوژن تک پہنچیں گے جی اس کنٹراڈکشن کی بنا پر، ان ڈاؤٹس کی بنا پر قانون فلاں 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 قانون کے مطابق ان کا موقف ثابت نہ ہونے کی بنیاد پر، جیسا کہ ہمارے ایک مثال کے طور پر قانون شہادت میں ہمارے پاس کچھ جس طرح 17 نمبر آرٹیکل ہے، اس کے مطابق آپ کو 2 وٹنسز جو ہیں وہ پیش کرنے ہوتے ہیں، مارجنل وٹنسز فار دی ٹرانزیکشنل، جو بھی آپ کے ٹرانزیکشنز وغیرہ ہیں، جو کہ معاملات ہیں، فیوچر جو بھی اوبلیگیشنز وغیرہ کے لیے ہیں، ان کے لیے آپ کو معمولاً مارجنل وٹنسز 2 بیان کرنے پڑتے ہیں، دینے پڑتے ہیں۔ اگر ایک شخص وہ 2 مارجنل وٹنسز لانے میں ناکام رہا ہو اور صرف اس نے اپنے آپ کو اور ایک اور شخص کو ایز اے وٹنس بیان کیا ہو، تو آپ کی ایک مثال کے طور پر پریمیس یہ بھی ہوگی کہ جی مدعی نے اپنا یہ موقف ثابت کرنے کے لیے قانون شہادت کی فلاں ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی، جو کہ اسینشل ہے، جو کہ قانون کے مطابق بہت ضروری ہے، اور ہماری جو بھی ہائر کورٹس ہیں یا ہماری جو بھی پریسیڈنٹس ہمیں ملتی ہیں یا ڈیسائیڈڈ میٹرز کیسز ہمیں ملتے ہیں، ان میں سے ہمیں یہ چیز بہت واضح اور ثابت
نظر آتی ہے کہ اگر اس طرح کے معاملات میں فائنینشیل اوبلیگیشنز میں اگر 2 وٹنسز ایگزامن نہ کیے گئے ہوں تو ایسا شخص اپنے موقف کو ثابت کرنے میں ناکام رہے گا. لہٰذا میرا یہ کہنا ہے کہ plaintiff has been failed or is failed to prove his claim regarding that transaction or that obligation, hence his case is liable to be dismissed. میرا یہ کہنا ہے کہ یہ شخص کیونکہ قانونی اس ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر سکا، ایز پر لا شاہد پیش نہیں کر سکا، اپنی بات کو پروف نہ کر سکا قانون کے مطابق، لہٰذا یہ اپنے اس کیس کو ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے. اس کا کیس ڈسمس کیا جائے. اب یہ جو میں نے آخری بات کی یہ کیا ہے؟ یہ ہے کنکلیوژن. جب بھی آپ جو پریمیسز کی بات ہم کریں، آرگیومنٹ میں ہم پریمیسز دیتے ہیں، یا آرگیومنٹ از دی کلیکشن آف اسٹیٹمنٹس یا کلیکشن آف پریمیسز. آپ کے ایز این ایڈوکیٹ والی جو بھی پریمیسز ہوتی ہیں وہ فیکچول بھی ہو سکتی ہیں، لیگل بھی ہو سکتی ہیں، اور اگر ہم کیس لاز میں جائیں تو وہ پرسویسو بھی ہو سکتے ہیں، اتھارٹیٹیو بھی ہو سکتے ہیں. کیس لاز آپ پیش کرتے ہیں کس طرح کے، یا تو وہ آپ مثال سندھ میں کھڑے ہوئے سندھ ہائی کورٹ کے کیس لاز آپ نے پیش کر دیے اپنا موقف بیان کرنے کے لیے، اسٹرینگتھن کرنے کے لیے. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے آرگیومنٹس کو آرگیو کرنے کا. یعنی یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہم پریمیسز کہیں گے. میں اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے کہ اس شخص کا کلیم یا اس کا دعویٰ درست نہیں ہے، ایز پر لا یہ انٹرٹین کرنے جیسا نہیں ہے، یہ شخص ریلیف لینے کے لیے مجاز نہیں ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں کیس میں سے مدد لوں گی، کیس میں سے اسٹیٹمنٹس بیان کروں گی، پریمیسز دوں گی جو کہ میں نے کہا فیکچول ہیں، فیکٹس ہیں، جو کہ ان کے ایویڈنس میں سے ہیں، ان کے اپنے بیان میں سے ہیں، کنٹراڈکشنز، ڈاؤٹس، along with جو کہیں کہ اس میں کنیکٹڈ لاز ہیں یا انوالوڈ لاز ہیں، اور ان کنیکٹڈ یا انوالوڈ لاز میں سے کوئی بھی اس میں کوئی کمی رہ گئی ہوئی ہے یا کوئی نقص اس میں شامل ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں پریمیسز کی طور پر بیان کرتی چلی جاؤں گی. اور لاسٹ میں پریسیڈنٹس یا کیس لاز یا ریفرنسز کے ذریعے بھی میں اس چیز کو ثابت کر سکتی ہوں. ایون جو آپ سورسز آف لا پڑھ چکے ہیں اس میں سے کسٹمری طرح کے بھی پریمیسز اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اگر میرا معاملہ یا میرا میٹر اس طرح کا یا اس نوعیت کا ہو کہ جس میں کسٹمری لا کی انوالومنٹ ہو، کسٹمری لاس میں کہیں نہ کہیں انوالو ہوتا ہو، تو وہ پریمیس بھی میں اس کے اندر شامل کروں گی آرگیومنٹس میں، اپنے موقف کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اپنے کنکلیوژن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے. وہ کسٹم، وہ روایات یا وہ جو ہمارے پاس کہیں کہ جو کلچر ہمارا موجود ہے وہ بھی اگر کہیں پہ انوالوڈ ہے تو میں اس سے بھی ہیلپ آؤٹ لے کے یا اس سے متعلق عبارات بھی اپنے اس آرگیومنٹ میں شامل کروں گی. یہ آپ کے ہیں. البتہ لیگل ریزننگ اور آرگیومنٹ کی بک میں اسپیسیفکلی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے چل کے بھی ہم بہت کہیں کہ اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے. اب تک کی ہماری جو بحث تھی وہ ریزننگ اور آرگیومنٹ. ریزننگ کیسے کی جاتی ہے، آرگیومنٹ کیا ہوتے ہیں، آرگیومنٹ کس طرح سے کیے جاتے ہیں، آرگیومنٹ کون سی چیزیں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری آج کی اس بحث یا کلاس میں ڈسکس ہوئی. نیکسٹ کلاس میں ہماری جو ڈسکشن ہوگی یا ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ڈیڈکٹیو لاجک ورسز انڈکٹیو لاجک. یہ عموماً میرے خیال میں یہ پچھلے سال ایگزامینیشن کا کویسچن بھی تھا، لہٰذا اس بحث کو، اس ٹاپک کو بیسک کانسیپٹس آف لاجک میں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے تفصیل کے ساتھ. اور اب تک جو ہے وہ انشاءاللہ جو بحث ہو چکی ہے، امید یہ رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی. مزید انشاءاللہ اگر کوئی کویسچن ہوگا تو یقیناً کویسچنس کا فورم آپ لوگوں کے لیے اوپن کیا جائے گا. Whatever the questions are, queries will be there. I will try my best to deliver again any short lecture for resolving those queries. Thanks a lot.
اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ رب پاک انشاءاللہ کہ ہمیں ان حالات میں سے جلد از جلد انشاءاللہ نکالے۔ یہ امید خدا حافظ و نگہدار۔